بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید اور دعا کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک طرف جہاں پر پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، جہاں پر بہت سارے چیلنجز ہیں پاکستان کو، ان میں سب سے بڑا چیلنج ایک دفعہ پھر سے دہشت گردی، اس کے اوپر میں نے کل بھی بات کی۔ مجھے آج ذاتی طور پہ اب یہ لگتا ہے کہ اس ملک کے تمام تر چیلنجز ایک سائڈ کے اوپر، لیکن دہشت گردی اور اس کی جڑ، اس کی وجوہات کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ریزن کہ ہم ڈیلی دہشت گردی کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کی وجوہات کے اوپر بات نہیں کرتے، اور اسی دہشت گردی سے پولیٹیکل ڈیوائیڈ، اکنامک کرائسس اینڈ واٹ ناٹ، ان تمام ایشوز کے اوپر بھی آج کی شو میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تمام تر مسائل کا آغاز کہاں سے ہوا، رسپانسبل کون ہے اور فکس اس کو کون کرے گا۔ ناظرین، اسی ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام، جس کے اوپر بہت بحث ہوئی اس ملک کے اندر 2-3 سال سے، یہ معاملات بہت، جب سے رجیم چینج ہوتا ہے، عمران خان صاحب کا دور اقتدار ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر بہت بحث ہوئی کہ ذمہ دار کون ہے، کیونکہ اس کے بعد بظاہر یہ لگتا تھا کہ اگر اکنامک پرابلمز کے اوپر قابو پا لیا گیا تو شاید پولیٹیکل کیوس یا پولیٹیکل جو یہاں پر گہما گہمی ہے یا افراتفری کا لفظ میں استعمال ہوگا، سیاسی افراتفری، وہ تھوڑی کم ہو جائے گی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ان ڈیز ٹو کم بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پروٹیسٹ کی کالز ہیں، کچھ اپوزیشن دوبارہ سڑکوں پہ آنے کا اندیا دیتی ہے، قومی سلامتی کی میٹنگز ہو جائیں، وہاں بھی اپوزیشن اور حکومتی بینچز جو ہیں ان کے نفاق یا ان کی تقسیم جو ہے وہ واضح دیتی ہے۔ آج کے شو میں تھوڑا سا ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذمہ دار ہے کون، اور اس کیوس سے، اس افراتفری سے اس ملک کو، اس قوم کو نکالیں گے آپ اور میں کیسے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ وزیر مملکت ہیں خیلداس کوستانی صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے جناب علی سرفراز صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب سینیٹر شہادت عوان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ علی سرفراز صاحب سے تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں کہ یہ زیادہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، یہ ان کے دور اقتدار یا تحریک انصاف کے دور اقتدار کے بعد سے زیادہ بڑی ہے، اور ان پر الزام یہ ہے کہ یہ بار بار سڑکوں کے اوپر بار تحریک انصاف احتجاج کی سیاست یا ڈیوائیڈ کی سیاست کرتی ہے، سو ان کو رسپانسبل بینچز کی جانب سے ٹھہرایا جاتا ہے۔ علی سرفراز صاحب السلام علیکم سر۔ جی راج صاحب السلام علیکم۔ علی سرفراز سر، آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر سر، بالکل ٹھیک۔ سر، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، عدم استحکام، اکنامک انسٹیبلٹی، کیسے چیزیں سیٹل ہوں گی؟ ذمہ دار کون ہے ان کا؟ راج صاحب، میں نے آپ کی ابھی جو آپ نے تمہید باندھی کہ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو کیسے ٹھہرایا جاتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ملک میں دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، ہمارے کچھ ہمسایہ ممالک کا بھی کچھ کردار ہے، ہمارے اپنے کچھ فائنینشیل ایشوز بھی ہیں وچ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ، ہمارے صوبوں کے معاملے بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے، جس کو آپ ذمہ داری اگر پی ٹی آئی پہ ڈالتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا احتجاج کا تو دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان معاملات کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارا احتجاج تو ہمارے اپنے کسی اور مقصد کے لیے ہے کہ ہم ایک الیکشن جو 2024 کا جو ہماری جماعت سے چھینا گیا، اور فارم 47 کی بیسس پہ فارم 45 لوگ، کچھ اور لوگ فارم 45 میں جیتے تھے، پی ٹی آئی اکراس دا بورڈ پورے ملک میں جیتی۔ فارم 45 کے پلندے ہمارے دفتروں میں ہمارے پاس پڑے ہیں، ثبوت پڑے ہیں، آر اوز کے سائنڈ سٹیمپ ڈاکیومنٹس پڑے ہیں، ان کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے فارم 47 کی بیسس پہ اسمبلیوں میں لا کے دوسرے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو بٹھا دیا گیا۔ ہمارا احتجاج تو اس چیز پہ ہے، ہمارا احتجاج اس بات پہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر 200 300 کیس 100 میں بنائے گئے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہر ذی شعور آدمی وہ صرف کیسوں کی مقدار ہی دیکھ لے تو وہ دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے لیڈران نے نہیں توڑا بقول ان ایف آئی آرز کے۔ چوری ہو گئی، بکری چوری، بھینس چوری، لڑائی جھگڑا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی سے لے کے دہشت گردی کی شکوں تک، اٹیمپٹڈ مرڈر تک، دنیا کی کوئی شک نہیں اس قانون، پاکستان کے آئین میں، قانون میں، جو کہ نہیں توڑی گئی اور جس میں ہمیں ملوث نہیں کیا گیا۔ ہم اپنے گھر سے اگر کوئی پیسفل، آپ کو آئین اور قانون یاد ہو گیا اس ملک کا؟ جی بالکل یاد ہو گیا، آئین اور قانون یاد بھی ہو گیا ہے، اور آئین کے ساتھ جس طرح کھلواڑ کیا گیا اس ملک میں وہ بھی دیکھا گیا ہے۔ جس طرح 26ویں امینڈمنٹ آئی، میں پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، میں نے کبھی، میرے والد 3 دفعہ ممبر بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے، بڑا اچھا ملک ہوتا تھا، بڑا ہمارے خواب ہوتے تھے کہ ہم بھی کبھی اسمبلی میں جائیں گے، کنٹریبیوٹ کریں گے۔ جس دن میں اسمبلی میں نے یہ معاملہ دیکھا کہ اسمبلی کے اندر نقاب پوش لوگ گھس کے ممبران کو
زبردستی اٹھا کے رات کے اندھیرے میں گاڑیاں اندر آئیں, لوگ اٹھا کے لے کے جائے گئے, اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. پارلیمنٹ لاجز میں لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے, تب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس کے بعد 26ویں امینڈمنٹ آئی, ہمارے ممبران کو تھریٹن بھی کیا گیا, ان کو رشوتیں بھی دی گئیں, ان کو وزارتیں بھی آفر کی گئیں, فلور کراسنگ کو الاؤ کر دیا گیا, اس پہ قانون بنا دیا گیا. ہم ایز ایم این ایز اپنے گھروں میں نہیں رہ سکے. مجھے مہینہ 2 مہینے جا کے کے پی کے میں جا کے بیٹھنا پڑ گیا کہ شاید وہاں پہ ویسے, کیونکہ اس صوبے میں ہماری حکومت ہے, ہمیں لگتا تھا شاید ہم محفوظ رہیں گے. اور جو پکڑا گیا اس کی بھی عزت رولی, جو نہیں پکڑا گیا اس کی بھی رولی. کیا سیاست ہے اس ملک میں؟ ہم تو ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اور خیلدار صاحب, جی آپ علی سرفراز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کا ٹاپک ہمارا تھوڑا سا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, عدم استحکام. آپ لوگ کے بینچز سے ایک ہی آواز آتی ہے جی تحریک انصاف ذمہ دار ہے, تحریک انصاف ذمہ دار ہے. وہ جو پوائنٹس علی سرفراز صاحب نے آپ کے اور میرے سامنے رکھے ہیں, کون ذمہ دار ہے سر اس عدم استحکام کا؟ عدم استحکام کا جو یہ ذمہ واری ہے اس کا ایک ہی شخص ہے, اس کا نام ہے عمران خان, جو جیل میں قید ہے اور جو مجرم ہے, جو سزا یافتہ ہے, جو نااہل بھی ہے اور اپنی جو سزائیں اس کو پورا کر رہے ہیں. جو بات میرے بھائی کہہ رہے ہیں علی صاحب, یہ اتنی بڑی سادگی سے اور معصومانہ انداز میں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا ایک ساکر نثار دیش تھا جو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے, میں تو اتنے ایم پی ایس جو ہے نا اس کو چینج کر دوں گا. پھر 2018 میں جس طرح انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا آر ٹی ایس بٹھا کے, اور اس کے بعد جو جال میں بھر بھر کے لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کروائی, صوبہ ساؤتھ کے نام پہ لوگوں کو تبدیل کیا, تو یہ کارنامے اور یہ جو سب کچھ ایک دفعہ پھر اس ملک میں گند ہے, وہ ان کی ذمہ داری اس جماعت کو اور اس پارٹی کے سربراہ کو جاتی ہے. یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے. اور جو زیادتی ظلم انہوں نے فرعونیت جو عمران خان نے 4.25 سال میں دکھائی, جو بربریت کی مسلم لیگ نون پہ, باقی جماعتوں پہ قیادت کے خلاف جو کارروائیاں کی, جو جیلوں میں ان کے ساتھ کیا گیا, یہ سب ان کے کیے ہوئے کارنامے ہیں. ان کا اسپیکر جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اس وقت کسی کو بات کرنے نہیں دیتا تھا, اپوزیشن پہ مائک بند کر دیتا تھا. اور انہوں نے اس پارلیمنٹ لاجز میں میرے سامنے یہ جو ایک کے رکن قومی اسمبلی کو جس طرح وہاں سے گرفتار کیا گیا, جس طرح اس کی تصدیق کی گئی, اور پارلیمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی تصدیق جو 4.25 سال میں ہوئی ہے اس کا کوئی مثال نہیں ہے اس ملک میں. اور جو آئین کی بات کر رہے ہیں, یار یہ لوگ آئین کی بات کر رہے ہیں, یہ آئین کو خیلدار صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہے. خیلدار صاحب اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک گزارش سر, سب ایک گزارش سر, ٹھیک ہے, ایک گزارش خیلدار صاحب, مجھے کوئی مثال ماضی کی ایسی بھی دیجیے گا کہ نیشنل اسمبلی سے ایم این ایز اٹھائے گئے ہوں, کوئی مثال ملتی ہے کسی اور دور اقتدار کی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, اسپیکر جو اسد کیسر کا رول دیکھیں, اسپیکر سردار ایاز صادق کا رول دیکھیں. اگر یہ معاملہ ہوا, سردار ایاز صادق نے انشور کرایا, ان کو واپس بلایا, ان کو واپس ایوانوں میں بٹھایا, ان کو ہر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان کی انکوائری بھی رپورٹ آئے گی, مگر ان کو پورا ریلیف دیا ہے. کب تک رپورٹ آ رہی ہے؟ اس وقت فرعونیت جو ان کی جبر تھا, یہ جو کچھ ہوتے تھے, ہم نے نہیں کچھ کیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایاز صادق اور اس کی آپ کسی طرح بھی ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک آئین جماعت ہے اور ہمارا ایک جمہوری پسند اسپیکر صاحب ہے, اور وہ ان کو موقع بھی دیتا ہے جتنا موقع ان کو اپوزیشن بطور جماعت ایم این اے کو جو یہ. سر واپس میں آ رہا ہوں آپ خیلدار صاحب, آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. سینیٹر شہاب خان صاحب, آپ نے گفتگو سن لی تحریک انصاف کی بھی, پی ایم ایل این کی بھی, ہمارے بھائی اب تو وزیر ہیں خیلدار صاحب, اور سارا ملبہ تحریک انصاف پہ. تحریک انصاف مظلوم بنتی ہے, پیپلز پارٹی ہوتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدم استحکام کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں سر, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو ہم ایشو نہیں بنانا چاہتے. یہ جو پولیٹیکل ہماری ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نا کشی, یہ تو بہت عرصے سے جاری ہے اور رہے گی. لیکن فی الحال جو اس وقت مطلب قومی مسئلہ ہے اس کے اوپر ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ پچھلی باتوں کو
بعد میں طے کر لیجئے گا. فی الحال جو ملک میں دہشت گردی ہے اس کے لیے آپ سارے کے سارے لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, گفت و شنید کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی اس کے لیے لاہ عمل کریں. ملک کی سالمیت جو ہے, میں سمجھتا ہوں تمام محب وطن ہیں, لیکن تمام کے تمام کوئی کسی نہ کسی کے حل کے نتیجے پر پہنچے. اگر ہم یہ ہے کہ اس ایشو پر بیٹھنے سے پہلے پرانی باتیں نکالیں گے تو پھر کھیل داس صاحب 18 کی بات کر رہے ہیں, علی سرفراز صاحب جو ہیں 8 فروری کی بات کریں گے, تو میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کاز سے سنسیئر نہیں ہیں. تو پاکستان پیپل پارٹی تو یہ چاہتی ہے کہ بھائی ملک جس حالات سے گزر رہا ہے ان کے لیے ہم ایک جگہ پہ بیٹھیں اور افہام و تفہیم سے اس کے لیے کوئی لاہ عمل کریں, تاکہ یہ ملک کی دہشت گردی جو ہے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, یہاں پہ آپ جو 26ویں آئینی ترمیم, کیونکہ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے مکمل ہونے تک لیڈ کیا ہے, آپ تو لگتا ہے کہ کچھ سکم رہ گئے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم میں؟ دیکھیں بہرحال یہ تو ابھی مطلب ماضی قریب کی بات ہے کہ جس طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹی میں بائیکاٹ کیا ان کو تو چھوڑ دیں, لیکن پارلیمنٹ سے کوئی ایک چیز پاس ہوئی ہے اور باقاعدہ آئین کے جو روح ہے اس کے مطابق جو ہے باقاعدہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, اور اگر کوئی کمی بیشی یا کوئی نئی سچویشن سامنے آئے گی تو پارلیمنٹ ہو سکتا ہے یقینی طور پہ اس کے لیے بھی کوئی امینڈمنٹ لے کے آئے. تو 26 ترمیم جو ہے 26 ہو یا پچھلی 18ویں ترمیم ہو, میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت تھی اور 26 ترمیم کا ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے پبلک یہ کہتی ہے کہ ہمارے اتنے لاکھوں جو کیسز ہیں وہ کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. ججز جو ہیں جہاں پہ ججز کی کمی ہو, ایون کہ دوسرے صوبوں سے بھی جج لا کے بٹھایا گیا تاکہ عوام جو ہیں ان کو ریلیف مل سکے. آئین ہے پاکستان تو ملک کا آئین ہے نا جی, اس کے اوپر تو کسی کو ایشو ہو نہیں سکتا. اگر کسی کو ایشو ہے تو انہوں نے جا کے چیلنج کر دیا ہے, تو اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی جو ہے شارد صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک, لیکن وہ آپ کی ساری باتیں بالکل ٹھیک, میں متفق ہوں آپ سے, لیکن وہ قاسم رونجو صاحب, اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے ممبران, تحریک انصاف کے ممبران, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم غائب ہو گئے تھے, اس کے بعد آئے اور اس کے بعد ریزائن بھی ہو گئے. پتہ نہیں وہ تو آئین کی روح سے نہیں معاملہ اس طرح مجھے نہیں سمجھ آتا, شاید آپ بہتر سمجھا سکے تھوڑا سا. نہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں جی, کہنے کے لیے تو بہت کچھ جو ہے الزام تراشیاں بہت سی ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے اپنے کچھ ممبران تھے, مجھے جہاں سینٹ کی حد تک یاد ہے کہ کچھ لوگوں کو شوکاز بھی دینے کا کہا گیا, اور پی ٹی آئی یہ کہتی رہی ہے کہ ہمارے لوگوں نے کوئی فلور کراسنگ کی ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ باقاعدہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے, اس وجہ سے ہمارے پاس 26ویں ترمیم کے لیے باقاعدہ اتنے ووٹ تھے. اور کسی کو یہ کہہ دینا کہ کسی قاسم رونجو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ایک ہماری بہن ہے ان کے ساتھ ہوئی یا کوئی پی ٹی آئی والا کہتا ہے, تو میرا خیال اس قسم کا نہیں ہے. کیونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی جو اگر ان کی ڈائریکشن کے خلاف اگر کوئی ووٹ دیتا ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جاتے ہیں. اگر کسی پہ پریشر ڈالا گیا ہے تو کم از کم جس پولیٹیکل پارٹی کا آدمی نے فلور کراس کیا ہے یا ان کی ڈائریکشن کے خلاف کام کیا ہے تو آپ بتا دیں کون سی ایکشن ہوئی ہے. کیا کوئی الیکشن کمیشن میں کوئی کسی قسم کی کمپلینٹ داخل کی گئی ہے, کوئی اسپیکر کو یا ہمارے چیئرمین سینٹ کو کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن ڈالی گئی ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ہماری پارٹی میں نہیں رہا, ہم نے اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. تو یہ باتیں ہیں, کیونکہ ایک کام امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس ہونے کے بعد تو فیس سیونگ بھی لوگوں کو کرنی ہوتی کی وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ کر رہے ہیں. ادروائز میں بتاؤں اگر یہ ہر ایک کو تسلیم نہ ہوتی, آپ مجھے بتا دیں کہ کیا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں نہیں بیٹھے ہوئی ہیں, کیا یہ پارلیمان کے اندر جو لوگ ہیں وہ حصہ نہیں لے رہے ہیں. اسی طریقے سے کیا ریزرویشنز کے ساتھ پی ٹی آئی کی یا باقی پارٹیز کی وہ جوڈیشل کمیشن میں نہیں گئے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ان چیزوں کو تسلیم کیا ہوا ہے. سر ایک بریک لینا ہے مجھے چھوٹا سا. کھیل داس صاحب, علی سرفراز صاحب, شارد صاحب میرے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے.